امامت کے تین اہم نتیجے کہہ لیں یا تین اہم رکن ہیں. اگر وہ تین رکن حاصل ہوں تو یہ امامت کا نظام ہے، اگر نہیں ہے تو نہ، وہ امامت نہیں ہے. امامت کے مشابہ کوئی موازی چیز ہے. جس طرح قرآن کریم نے اللہ کے نظام کے تین ہی رکن بیان کیے ہیں. ایک امن، انسان کو امن کی ضرورت ہے. امن دشمن سے، جنگوں سے، آفات سے، خطرات سے، وباؤں سے، بیماریوں سے، ہر چیز جہاں سے انسان کی حیات خطرے میں ہے اس سے انسان کو امن چاہیے. امن پہلی ذمہ داری ہے نظام کی، حاکم نظام کی. امنیت، امن مطلق. مومن امن سے ہی بنا ہے. مومن یعنی جو امن میں ہو اور جو امن فراہم کرے، یہ دو خصوصیتیں ہیں مومن ہونے کے لیے. مومن جو خود امن میں آ گیا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ہے اور اب دوسروں کو امن فراہم کر رہا ہے، یہ مومن ہے. دوسرا انصاف، عدالت، عدل، جس پر زمین و آسمان کا نظام قائم ہے. امن اور انصاف امامت کا تقاضا ہے، امامت کی خصوصیت ہے، عدل اور انصاف. اور تیسرا فلاح. قرآن کریم ہے نا کہ اولئک هم المفلحون، قد افلح المؤمنون. فلاح مومنوں کے لیے ہے. فلاح قرآن کریم کے نزدیک یہ خصوصیت ہے اللہ کے نظام کی. امامت کی خصوصیت فلاح ہے. فلاح یعنی جس میں مومن مفلح بھی ہو، مفلحون ہو مومنین، یعنی مومنین ایک تو امن میں ہو، مامون ہو، محفوظ ہو، مومن ہو، اور انصاف و عدالت ان کے اندر حکم فرما ہو، اور تیسرا رفاہ بھی ہو، ان کی تمام مادی ضروریات فراہم ہو، تمام ضروریات ان کی فراہم ہو. اگر کوئی خود نہیں کر سکتا، محنت نہیں کر سکتا، کسب و کار نہیں کر سکتا، معذور ہے، مجبور ہے، گدائی نہ کرے. گدائی ممنوع ہے. امامت کے نظام میں گدا پروری نہیں ہے، لنگر نظام نہیں ہے. یوں نہیں ہے کہ ان کا سرکار کی طرف سے لنگر شروع ہو جائے گا. یہ اسی طرح درآمد کے بغیر ہوں اور لنگر مفت میں آ کے صبح و شام کھاتے رہنا، بلکہ بیت المال سے ان کو اتنا ہی دیا جائے گا. بیت المال سے ان کو اتنا ہی دیا جائے گا جتنا روزگار والا تاجر کماتا ہے، تاکہ اس کی زندگی کی سطح بھی اسی کے برابر ہو. یہ عیال خدا ہو جائیں گے. کچھ لوگ ہیں جو خود کما سکتے ہیں، ان کے بیوی بچے ان کے عیال ہیں، اور جو کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ عیال خدا ہیں، یہ اللہ کے عیال ہیں جن کا ضامن کفیل حاکم وقت ہوتا ہے. حاکم وقت کا مطلب یہ نہیں کہ 3 ٹائم کی روٹی انہیں لنگر بنا کے کھلائے، یعنی ان کی درآمد بیت المال سے لگا دے تاکہ یہ بھی معمول کی زندگی دوسروں کے ساتھ بسر کر سکے. رفا، کسی شخص کے پاس ضرورت زندگی میں سے کوئی چیز کم نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ کسی کے پاس گھر نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ کسی کے پاس روٹی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ کسی کے پاس لباس نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کے پاس بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی اہتمام نہ ہو. اگر کوئی اسلامی معاشرے میں اس طرح کی فیملی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس معاشرے میں موجود نظام امامت نہیں ہے. اگر کہیں حاکم کا گھر بھرا ہوا ہے، حکمرانوں کا گھر بھرا ہوا ہے، افسروں کا گھر بھرا ہوا ہے، سرکاری اہلکاروں کا گھر بھرا ہوا ہے، اور عام لوگ ایک ٹائم کی روٹی سے بھی محروم ہیں، تو یہ امامت کا نظام نہیں ہے. عزیزان، امامت کے نظام میں وہ یتیم سارے امام کے عیال ہوتے ہیں. وہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے نہیں کھلاتا، یتیموں کو اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہے. اپنے بچوں کو نہیں کھلاتا اپنے ہاتھ سے. آپ نے نہیں سنا ہوگا تاریخ میں کہ ائمہ نے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھلایا ہے، لیکن یہ ملتا ہے کہ یتیموں کو اپنے ہاتھ سے کھلایا ہے، ناداروں کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہے، اپنی آغوش میں بیماروں کا سر رکھ کر ان کی تیمارداری اور مرہم کی ہے انہوں نے. چونکہ اس کے عیال اس کے بیٹے نہیں ہوتے، اس کے عیال اس کی رعایا ہوتی ہے.